یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 تا 42 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اگر تم مدد نہ کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کی مدد اللہ نے کی ہے ہر وقت، اور جب انہیں نکالا تھا کافروں نے، جبکہ دو میں سے ایک آپ تھے، جب وہ دونوں تھے غار میں، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے رفیق سے کہ تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کی مدد کی ان فوجوں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات نیچی ہو گئی اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ نکلو ہلکے اور بوجھل اور لڑو اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم اس کا علم رکھتے ہو۔ اگر مال ہوتا نزدیک اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن لمبی نظر آئی ان کو مسافت، اور اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور چلتے۔ وبال میں ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ مذکورہ آیات کا تسلسل پچھلی آیات کے ساتھ ہے، جس میں اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں اور اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں۔ اگر مدد نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ مذکورہ آیات میں یہ فرمایا گیا اس واقعے کی طرف، ہجرت کے واقعے کی طرف، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیا، اور راتوں رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ تو راستے میں غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہ اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ خدا نخواستہ مشرکین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے تو ہم دو نہتھے اور ان کی تعداد زیادہ ہوگی، تو اس وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھبراہٹ میں تھے۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان دو نہتھوں کی کس طرح مدد کی کہ وہ غار کے اندر چلے گئے اور مشرکین پاؤں کا نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ تک پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ پاؤں کے نشانات یہی بتا رہے ہیں کہ وہ اس غار کے اندر ہو سکتے ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا انتظام فرما دیا کہ غار کے اس داخلی راستے پر ایک کبوتر نے اپنے انڈے اور بچے وہاں رکھ دیے اور مکڑی نے جالا وہاں بنا دیا، جس کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس راستے سے اس غار کے اندر کوئی نہیں گیا اور کوئی نہیں جا سکتا، اگر کوئی جاتا تو یہ گھونسلہ بھی نہ رہتا اور یہ مکڑی کا جالا بھی نہ رہتا۔ اللہ رب العزت نے غیب سے یہ مدد فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے سے ان پر سکون اور تسکین نازل فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا پریشانی کے عالم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے پھر ان کی مدد کی وہاں پر، اور کفار کی بات نیچی ہو گئی اور اللہ کی بات اونچی ہو گئی۔ یہ حوالہ دے کر کہ اللہ نے ان کی مدد کی، پھر اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ تم جس حال میں بھی ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اللہ کے راستے میں نکلو اور اپنی جان اور مال کے ذریعے سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو، اور اسی بہتری کی طرف ہی تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس جہاد میں نہیں گئے، اگر اس جہاد میں انہیں مال ملنے کی امید ہوتی یا سفر جو ہے وہ قریب کا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو یہ مسافت بہت دور کی معلوم ہوئی، اور پھر یہ قسمیں کھانے لگے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جب آپ واپس جائیں گے، غزوہ سے واپس ہوں گے، تو یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور اپنا عذر پیش کریں گے اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمیں فلاں فلاں عذر تھا ورنہ ہم آپ کے ساتھ ضرور چلتے۔ اس طرح کی باتیں، غیر ضروری باتیں کر کے اور جھوٹے عذر کر کے یہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنی اس بات کے اندر جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 41 میں تاکید کے طور پر اس حکم کا اعادہ فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے، اب اس حکم کے بعد تم پر جہاد کے لیے نکلنا فرض ہو گیا ہے، اور اس کی تعمیل نہ کرنا گناہ ہوگا، جبکہ اس کی تعمیل تمہاری ہی بہتری کے لیے ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ سستی کے ساتھ شریک نہ ہونے والوں کا عذر جو ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ استطاعت دی تھی، اور اس استطاعت کے باوجود یہ عذر کر رہے ہیں، تو اللہ ان کے اس عذر کو قبول نہیں فرماتا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور تسلی کے یہ فرمایا تھا کہ جب ان پر گھبراہٹ طاری تھی، اور یہ گھبراہٹ اپنی ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا اور ایک مظاہرہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر نہایت پرسکون تھے اور ثابت قدم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا تحزن، کوئی غم نہ کریں، کوئی خوف نہ کریں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت اس وقت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ کا ساتھ ہونا وہ تو ہر مخلوق کے لیے ہر وقت ہی ہوتا ہے، اللہ تو ہر وقت ساتھ ہے، لیکن یہاں ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہنے کو تو فرمایا کہ دو الفاظ ہیں
جن کا ادا کرنا نہ مشکل ہے نہ کوئی سننا مشکل ہے، لیکن فرمایا کہ ان الفاظ نے حالات کا نقشہ جو ہے وہ کھینچ دیا کہ کس قدر سکون اور کس قدر ثابت قدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ایمان کی مضبوطی اور اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد اور یقین کے بدلے میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس قسم کا یقین اور اطمینان پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔